بہت ہی مشکور ہوں. میرے ساتھ یہاں پر جاوید اقبال موجود ہیں. جاوید اقبال جو اس وقت سی بی اے یونین ہے، وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین، اس کے ترجمان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو گریڈ اسٹیشن سرکل ہے، گریڈ اسٹیشنز ہے، اس کے چیئرمین بھی ہے. بہت بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے بعد لے کر جاوید اقبال صاحب، یہ ہوا کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم بھائی، ہماری ٹرانسمیشن لائن جیسے بتایا خٹک صاحب نے، گڈو سے جا رہی تھی جو کوئٹہ، اس کے اوپر جام شروع کے مقام پہ ایک فالٹ آیا جی، اور اس فالٹ کی وجہ سے کیونکہ صبح کے وقت میں ہمارا لوڈ جو ہے وہ کم تھا، لوڈ کم ہونے کی وجہ سے ہمارا جو کرنٹ ہے وہ انکریز کر جاتا ہے. صحیح. جب کرنٹ انکریز کرتا ہے تو اس لائن کے اوپر ہمارے جو جتنے بھی آئی پی پیز تھے وہ اس لائن کے اوپر کنیکٹ تھے، تو وہ باری باری جو ہے سارے آٹومیٹکلی ٹرپ ہونا شروع ہو گئے. اس طرح وہ ٹرپ ہو رہے تھے تو جب ہمارا جو نیشنل ہمارا ریجنل کنٹرول سینٹر اسلام آباد ہے، انہوں نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کام کیوں نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس سسٹم کو سیو کیا، انہوں نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے فوراً جو تربیلا اور منگلا تھا ان کو بند کر دیا بائی ہینڈ، تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں. اب جو بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ اتنا ٹائم کیوں لگا اس کو جنریٹ ہونے میں، دوبارہ بلیک آؤٹ کو ختم ہونے میں، ایک تو پہلے فالٹ تھا، اس فالٹ کو ریموو کرنا ہے. سیکنڈلی جب ہم نے کوشش کی وہاں سے، جب آٹومیٹکلی کسی چیز کو بند کیا جاتا ہے تو کچھ فالٹس جو ہے وہ اس کے اندر جنریٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح 2021 میں جب آیا تھا یہ بلیک آؤٹ کوئٹہ میں لائن میں، تو اس وقت تربیلا پہلی ہی ٹرائی میں چل گیا تھا. کل تربیلا کو 5 دفعہ کوشش کی گئی چلانے کی، وہ 5 دفعہ ٹرپ کیا، جس کی وجہ سے ٹائم لگا. اور اس کے بعد جب وہ چلا ہے تو آہستہ آہستہ پھر تمام جو سرکٹ ہے اس میں لائٹ آنی شروع ہو گئی. اسی طرح منگلا چل گیا ایک ٹرائی کے اندر. لاسٹ ٹائم جب 21 میں ہوا تھا تو وہ جو ہے نا فوراً ہی چل گئے تھے. اسی طرح آئی پی پیز کو جو ہے نا وہ چلنے میں اور جو ہمارا نیشنل گریڈ سسٹم ہے اس میں سپلائی دینے میں تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے. اب آگے بات کہ ابھی تک ہماری لوڈ شیڈنگ کیوں چل رہی ہے، اس میں اس طرح کہ ہمارے 2 پلانٹس ہیں ایٹمی پلانٹ K2 K3 کراچی میں، وہ 4500 جو ہے نا میگا واٹ جو ہے نا وہ بجلی دیتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے ہمارے منسٹر صاحب نے کل کہا تھا کہ جب فالٹ ریموو ہو جائے گا اس کے بعد 27 گھنٹے لگیں گے. یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل جب رات 10 بجے چلی ہے، 10 بجے 24 گھنٹے ہو جائیں گے، 11 بجے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ وہ سنک کر جائے گی لائٹ جو ہمارے پاور پلانٹس چل رہے ہیں. 48 گھنٹے کا کہا جا نہیں سر، رہا وہ تھا کہ دیکھیں کہا سیف سائٹ پہ کہا گیا، سیف سائٹ پہ کہا گیا. انشاءاللہ رات 10 بجے جب آپ صبح اٹھیں گے، آپ کی جو پرانی شیڈیول کی لوڈ شیڈنگ ہے انشاءاللہ وہ آ جائے گی. یہ جو آور کے بعد ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی. اس وقت جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پلانٹ چل، یہ مجھے یہ بتائیے کہ تربیلا آپ نے کہا کہ 4 ٹرائی کیا، 4 بار نہیں چلا، 5 دفعہ ٹرائی کیا پھر چلا اور بار بار وہ ٹرپ کرتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے. دیکھیں سر، ایک کتنے عرصے سے لگا ہوا اس کی مینٹنس چل رہی ہے، یہ سسٹم میں ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز کو جب آپ بائی ہینڈ بند کریں گے، کوئی بھی چیز ہے ٹھیک بھی چل رہی ہوگی، جب آپ اس کو اس طرح بند کرتے ہیں ایمرجنسی طور پہ تو کوئی نہ کوئی اس کے مجھے اندر ایک پرابلم آ اور جاتی یہاں ہے. پہ ٹیکنیکل سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کا کوئی سیفٹی کا سسٹم نہیں ہے ایسا آٹومیٹک سسٹم ہو کہ جب آپ کا کسی جگہ ایک جگہ پہ فالٹ آیا ہے، وہ فالٹ جو ہے اور وہ مسئلہ جو وہاں پہ آئسولیٹ ہو جائے، باقی سسٹم چلتا رہے، آپ اس کو کریں. آپ جب آپ کا ایک جگہ سے فالٹ آتا ہے آپ کا پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں اسی طرح سسٹم ہے، لنک اپ ہوتا ہے، اس کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے آپ. پاور جنریشن میں پھر نیشنل گریڈ میں لائٹ کیسے داخل کریں گے؟ ہر ایک کو وہ اس کو منسلک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ. اور یہ سیفٹی سسٹم ہی ہے کہ جو اس وقت تربیلا کو اس کو جو ہے نا وہ منگلا کو بچایا، اس کو بند کر دیا بائی ہینڈ. صحیح. تو یہ وہ سیفٹی سسٹم ہی ہے جو ہمارے ریجنل کنٹرول سینٹر نے ماشاءاللہ اس کو کام کیا، اور ساری رات ہمارے آفیسر جو ہے نا آن ٹو رہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے گریڈز کی حالت یہ تھی کہ موبائل چارج نہیں تھے. ہمارے سی او صاحب نے اسپیشل انسٹرکشنز دی کہ بھئی اپنے جو موبائلز ہیں گاڑیاں بھیجیں، جہاں پہ گاڑیاں اویلیبل نہیں تھی گاڑیوں کے لگا کے اندر موبائل چارج کیے گئے، تاکہ جو ہی بجلی سسٹم میں آتی ہے ہمارا ریجنل کنٹرول سینٹر ہم سے رابطہ کرے تو فوراً ہم عوام کو بجلی دے سکیں. تو تہاڈی اپنی بجلی ختم ہو گئی سی؟ ڈیفینیٹلی موبائل چارج ہی نہیں تھے، گریڈز بند پڑے تھے نا سارے. آپ کے اپنی یعنی کہ خود باپٹا والوں کے پاس اپنا بھی کام. یہ جو اس وقت لوگوں کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس وقت بھی کرنا پڑ رہا ہے. زمین بالکل جاوید صاحب باہری اس کا جواب یہ ہے سر، دیکھیں جو سبھی لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ان سے کہ بھائی آپ پیسے نہ دیں، آپ کیوں پیسے دے کے کام کرواتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کے کام میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ پیسے دیتے ہیں. اگر آپ کے کام میں مسئلہ نہ ہو تو آپ پیسے کیوں دیں؟ نہ دیں پیسے. کتنے دن روک لے گا وہ بندہ کنیکشن آپ کا؟
اس نے لگانا ہی لگانا ہے. اب ہمارا سسٹم جو ہے نا سارا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا تمام جو جاوید اقبال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہ دیں. نہ دیں پیسے. کیوں دیتے پیسے؟ بھائی کام نہیں کرے گا, میٹر نہیں لگائے گا آپ کا, میٹر نہیں لگائے گا آپ کا. سر آپ خود میں بیٹھ رہے پانی کے بغیر. سر کیوں بیٹھے رہے ہیں جنگل میں تھوڑی رہ رہے ہیں. اچھا مجھے سیدھا بتائیے, حادثہ تھا, سازش تھی, نااہلی تھی؟ حادثہ تھا. اصل میں ایکچولی کیا ہوتا ہے, مہتاب صاحب 1 منٹ دینا بیان کرنے کے لیے, پھر آپ اس کو کیجئے گا. زبردستی کہنے سے تھوڑی بن جائے. چلو ایسے گرمیوں کے اندر ڈیٹیل میں ایسے چاہوں گا, یہ بڑا اہم جواب ہے جو اس وقت لینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت افواہوں کا ایک طوفان ہے یا نااہلی ہے. اب آپ نے مجھے اس کا ایکوریٹ جواب دینا ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. ایکسیڈنٹ ہے کیونکہ بیسیکلی ہوتا گیا ایک سائنسی اصول ہے, جب گرمی آتی ہے یہ کنڈکٹر جو ہمارا سلور کا کنڈکٹر لگا ہوا ہے یہ میلٹ ہو کے لوز ہو جاتا ہے. صحیح. اور جب سردی آتی ہے یہ اکڑ جاتا ہے, ٹائٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر اسی لیے کبھی گرمی میں وہ کوئی تیز ہوا چلتی ہے وہ لوز ہو جاتا ہے, کوئی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے. سردی میں زیادہ سردی ہو جائے وہ کر کے ٹوٹ جاتا ہے, اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ ابھی جو بات کی جا رہی تھی, کہا جا رہا تھا کہ واقعی جب گرمی ہو تو آپ کا سسٹم گیا, سردی ہو تو آپ کا سسٹم گیا, دھند ہو تو آپ کا سسٹم گیا, بارش ہو تو آپ کا سسٹم گیا, یعنی کہ کچھ بھی ہو جائے ہوا تیز چل رہا. موقع تو دینا. آپ ٹیکنیکلی دیکھیں, کسی چیز کو ٹیکنیکلی سمجھیں گے تو بات ہے نا. یہ ان ٹیکنیکلی جب آپ بات کریں گے تو پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے. آپ نے کبھی یہ دیکھا پول کے اوپر یہ 3 تاریں جا رہی ہیں, اس کے بیچ میں گیپ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تینوں اکٹھی کیوں نہیں جاتی؟ یا ابھی آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر ایک جو ہے یہ سائنس کے حساب سے الیکٹران پروٹون چل رہے ہوتے ہیں, گیپ رکھا جاتا ہے. جو ہی یہ کنڈکٹر جب لوز ہوتا ہے گرمی کے دوران, ہلکی سی ہوا چلتی ہے, یہ اس سسٹم میں داخل ہوتا ہے, دوسرے کی حدود کے اندر داخل ہوتا ہے, تو ہمارا سینسٹیو سسٹم لگا ہوا ہے وہ فوراً ٹرپ کر جاتا ہے. اسی طرح جب دھند جو پڑتی ہے اس کے اوپر دیکھیں اوور ہیڈ سارا, اس کے اوپر ڈسٹ جا رہی ہے, اس کے اوپر مختلف چیزیں ہیں. جو ہی دھند جاتی ہے تو وہ دھند کی وجہ سے ڈسٹ جو ہے وہ کاربنائز ہو جاتی ہے, کاربنائز ہونے کی وجہ سے وہ فالٹ آ جاتا ہے. یہ بارش ہوتی ہے, وہ جو اس کے اوپر کاربن لگا ہوا ہے وہ میلٹ ہو کے, یا وہ اس کے اوپر ڈوریں لٹک رہی ہیں, کوئی درخت گر جاتا ہے, وہ اس وجہ سے یہ سسٹم ہو جاتا ہے. ہمارا سسٹم جب تک نہیں بہتر ہوگا جب تک ہمارا سسٹم انڈر گراؤنڈ نہیں ہوگا. میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کے کہا تھا جتنی نئی سوسائٹیز بن رہی ہے, جتنا نیا لاہور بن رہا ہے, اس کو اگر کوشش کی جاتی تو آدھے سے زیادہ سسٹم ہمارا مہنگے علاقے پوش ایریاز میں واقعی پاکستان میں بیشتر جو علاقے ہیں گرم علاقے ہیں. مثلا کسی آپ دیکھ لیں 75% جو علاقہ ہے پاکستان کا, وہاں کبھی بھی -5-10 نہیں ہوا ہے. مجھے بتا دیں ماسوائے گلگت بلتستان یا اس طرف کے ایسے ممالک جہاں پہ ایسی تاریں ہوتی ہیں وہی سر وہ کہہ رہے ہیں انڈر گراؤنڈ بیشتر جو ہے جو اوور ہیڈ کہہ رہے ہیں, اوور ہیڈ کھلی تار جو ہے. اچھا صاحب ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ کھلی تار آپ کے گھر پہ بھی ہوگی تو وہ وہاں پر بھی مسئلے پیدا کرے گی, جب تک کور ہوگی اس کی لائف بڑھ جائے گی. آپ اس ادارے کو ہم جو بات کریں, ہم اس ادارے کے سٹیک ہولڈر ہیں, ہم اس ادارے کی گاہے بگاہے آواز اٹھاتے ہیں. آپ سنیں, یہاں پہ کوئی ریلوے کا افسر بلا کے بٹھا لیتا, کہتا ہے یار بجلی نہیں آ رہی. بھائی آپ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں ضرور, لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ گورنمنٹس ہیں. دیکھیں جتنی بھی پچھلی گورنمنٹس رہی ہیں, اس ادارے کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کو اس نہج پہ لے جایا گیا کہ ہم اس کو بیچ دیں, ہم اس کی نجکاری کر دیں. کام نہیں کریں گے تو یہی ہوگا نا. جاوید اقبال صاحب کام نہیں کریں گے, مسعود کھٹک صاحب آپ کام نہیں کریں گے. کیسے چل رہا ہے اگر کام نہیں کر رہے سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ سر یہ چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے؟ چل رہا ہے, تھوڑی چلا رہے ہیں, یہ چل رہا ہے, ہم چلا رہے ہیں. 57 شہادتیں دی ہیں, چل رہا ہے, ہم لوگ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں, اسے چل رہا ہے. بغیر اس کے بھی چلے, ایک بندہ 4 بندوں کا کام کر رہا ہے. سر ایک بندہ 4 بندوں کا کام کر رہا ہے. دیکھو آپ حکومت نے آپ نے انیشیٹ کیا, آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈیم کے لیے کتنی سٹڈی چاہیے ہوتی ہے. ویکسین وہاں پہ نہیں مل رہا, اگر وہاں پہ بیٹھا نہیں ہوا, کام نہیں کر رہا, تو بھائی یہ ہے عوام کے جذبات. جو ایکسین اور ایس ڈی او ہے نا, پہلی بات تو یہ کہ ان کے صرف ٹائمنگز ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ٹائمنگ مختص کیے ہوئے کہ صبح 11 بجے سے لے کر اور 1 بجے تک 2 گھنٹے یہ اپنے آفس میں رہیں گے. عوام کو یہ سمجھنا چاہیے ایکسین اور جو ایس ڈی او ہے اس کی ڈیوٹی آفس میں بیٹھنے کی نہیں ہے. اس نے 2 گھنٹے ہیں, اس 2 گھنٹے میں آپ جائیں, وہاں پہ آپ کو ایس ڈی او بھی ملے گا, وہاں پہ آپ کو ایکسین بھی ملے گا ان 2 آورز میں. اس کے بعد اچھا مجھے ایک بات بتائیں, بلوں کے اوپر آپ کے ایس ڈی او کے ایکسین کے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں, مجال ہے یار کوئی فون سن جائے, کوئی سنتا ہی نہیں ہے, کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے, جواب نہیں دیتا. دیکھو بات سنیں, ہمارے لیے جیسے اس دن آپ کو پروگرام میں بتایا کہ جب علاقے بند ہوتے ہیں, ہمارے لیے علاقے کو چلانا پہلے ضروری ہوتا ہے. اس علاقے ہی سے سب کی کالز آ رہی ہوتی ہیں.
تو ان کی ایکس ڈی او ایکسن کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کی ڈیوٹی لگا دیں گے, کال تو سنیں, جواب تو دے بھائی جان. کال سب ڈویژن کے نمبر پہ جائے گی نا, دیکھیں وہ کال سب ڈویژن کے نمبر پہ کریں, وہاں سے جواب بھی ملتا ہے. تو پھر آپ نے بلوں کے اوپر جو نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیوں نمبر کیوں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی شکایت کرنے کے لیے. اگر وہاں سے اٹینڈ نہیں ہوگا تو اگر سب ڈویژن سے اٹینڈ نہیں ہوگا ایس ڈی او کو شکایت کریں, ایس ڈی او نہیں اٹینڈ کرتا ہے ایکسن کو شکایت کریں. یہ ان کی آگے اس کے لیے ہے. اگر وہ نہیں اٹینڈ کرتے ہیں تو پھر ہے اس کی بات, پھر ہماری تو اس کے بعد اچھا وہ اٹینڈ نہیں کرتے, اس کے بعد ہم آپ کے ایس ڈی او اور ایکسن کو فون کرتے ہیں, وہ نہیں سنتے. اس کے بعد سی او صاحب کھلی کچہری لگاتے ہیں, جو نہیں سنتا وہ سی او صاحب کو کھلی کچہری میں بتائیں کہ یہ میرا افسر فون نہیں سنتا. آپ کو یہ چیز ہے کہ پاکستان کا تقریباً 100% اربن ایریا اور 95% جو رورل ایریا ہے یہ تمام جو ہے نا یہ الیکٹریفائیڈ ہے. اب ہمارے تقریباً 4 کروڑ ہمارے میٹر لگے ہیں, کنیکشنز ہیں ہمارے متبادل. میں اور متبادل کی بات یہ ہے جہاں لوگوں کو شکایت ہوتی ہے, ایک آدھی شکایت دیکھو جب اتنے نمبر آپ لوگوں کو آپ سروسز دے رہے ہو تو ایک آدھا ایسا ہو جاتا ہے. نہیں ایک آدھا دیکھو ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسے نہیں کرنا. دیکھو لوگوں کو شکایت نہیں ہے, 80% کو ماننے شکایت ہے, لیکن وہ شکایت کا پرسپشن بنوایا گیا ہے, وہ گورنمنٹ کی طرف سے بنوایا گیا ہے. جتنی بھی گورنمنٹ رہی ہیں آپ فون اٹینڈ کرنا شروع کر دیں, لوگوں کی کمپلینٹ دور کرنا شروع کر دیں, اس کے بعد ہم آپ کا پرسپشن ختم ہو جائے گا. میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں فون اٹینڈ ہوگا. اچھا 100% گارنٹی دیتا ہوں. مجھے سٹاف دیں جتنا میری سب ڈویژن کی سٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے, مجھے سٹاف دے دیں. اگر فون اٹینڈ نہ ہو پھر آپ بات کیجیے. میرے پاس سٹاف ہی نہیں ہے, 3 بندے ہیں, ایک اسسٹنٹ لائن مین ہے, ایک لائن مین ہے, ایک سینئر لائن مین ہے. اب اس نے فیڈر بند ہو گیا, وہ اسسٹنٹ لائن مین کو ٹیلی فون پہ بٹھائیں یا کام پہ لے کے جائیں, کیا کریں مجھے بتائیں. آپ مجھے سٹاف دیں, 100% فون اٹینڈ ہوگا. دیکھیں میں بتاتا ہوں 100% فون اٹینڈ ہوگا. دونوں نمائندے یونین کے, انہوں نے آج تک کبھی کوئی اسٹرائک اس حوالے سے یہ احتجاج کیا ہو کہ بندے نہیں ہیں. یہ جب بھی احتجاج کرتے ہیں مہتاب صاحب ابھی یہ پرسوں احتجاج تھا, خبر کیا آپ کے چینل نہیں چلے مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا, میں چیز کو سمجھنا چاہ رہا ہوں, چیزوں کو ہم بہتری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ میاں نعمان جو کہ چیئرمین لیسکو ہیں بی او ڈی کے, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. بتایا جا رہا ہے مدینہ منورہ میں آپ کو صحیح بتایا جانا چاہیے, ہم آپ کو بالکل صحیح بتا رہے ہیں. اور اس وقت میرے ساتھ یہاں پر سی بی اے یونین, پیغام یونین, ان کے لیڈرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف ان کی بات سنوا دیتا ہوں کہ سر کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس وقت. شیڈیول اس طرح ہے جیسے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں, وہ ان کو ٹھیک بتایا جا رہا ہے, اس میں غلط نہیں ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی مس پرسیپشن یہ ہے, ہمارے پاس مختلف فیڈرز ہوتے ہیں جیسے گریڈ کے اوپر نا, اگر 12 فیڈرز ہیں نا, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں. 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے سر, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. اس میں لوڈ شیڈنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 4 سے 5 گھنٹے کی تقریباً جو ہے نا لوڈ شیڈنگ ہے, کیونکہ ایک فیڈر کا ٹائم اگر ہمارے پاس 12 سر فیڈر یہ لوریوں کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی, اور وہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر آپ 4 سے 5 گھنٹے لاہور میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی وہ فیڈرز ڈیوائیڈ کر کے ہم دیکھیں, میرے پاس میں آپ کو سر ہر گھنٹے بعد بجلی جا ری ہے لاہور میں, آپ کو سچی بتا رہا ہوں, سچ بتا رہا ہوں. جی میاں صاحب کہہ رہے ہیں, نجم بھائی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہر فیڈر پہ ہر گھنٹے بعد نہیں جا رہی. جو مختلف فیڈرز ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں وہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہر پہ جا رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ پورے اکراس دا لاہور ہر گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. فیڈرز ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں انہوں نے, پہلے ہر گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہے, ہر گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہے, بالکل ہے. تو اس میں اچھا چلیں, مجھے یہ اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا میاں